نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ آخر طالبان کو ہوا کیا اور یہ پاکستان پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں، اس میں طالبان کا اپنا کردار کیا ہے، یعنی کہ کریکٹرسٹک کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اور ریاست پاکستان سے کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب سے یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ گھمبیر ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ سوال بار بار پوچھا جانے لگا ہے پاکستان کے مین ڈسکورس کے اندر، اور میڈیا کے اندر بھی بار بار سوال اٹھتا ہے کہ یہ طالبان کو کیا ہوا، ان کو تو ہم اپنا اتحادی سمجھتے تھے، ان کو ہم نے پالا پوسا، اور اس خواہش کے اوپر اور امید کے اوپر کہ افغانستان میں آئیں گے تو ہمیں وہاں سے انڈیا کا جو اثر و نفوذ ختم ہوگا، ہمیں سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ ایکسیس ملے گی، جو میگا پروجیکٹس ہیں ٹرانس نیشنل تاپی کاسا یہ چلیں گے، اور کنیکٹیویٹی ہوگی، ریلیں چلیں گی ازبکستان کے ذریعے۔ وہ ہوا کیا، سارا ہوا میں یہ کیوں اڑ گیا؟ بظاہر یہ ایک معاملہ ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے۔ استنبول میں جو ہے بات چیت ہوگی، آج بات ہوگی، کل بھی بات ہوگی، تو اس میں بھی دوبارہ سے وہیں سے بات چیت شروع ہوگی جہاں سے وہ شروع کیا تھا۔ لیکن آج جو ہے ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے صرف ایک حوالے سے کہ یہ ٹی ٹی پی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور کیوں یہ پاکستان پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے ٹی ٹی پی نہیں، افغان طالبان یہ اچانک کیوں ہاسٹائل ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو اس کے جو ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ملیٹنٹس کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، کیسے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جس کو ریاستی ادارے بہت ہی زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں جب وہ پراکسس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ پھر ان پراکسس کا، عسکریت پسندوں کا، ملیٹنٹس کا، دہشت گردوں کا جو ہے وہ اسٹرینتھ بن جاتی ہے، ان کی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ ہے ان کو الاؤ کرنا کہ وہ اپنی ایڈیالوجی کو کنٹرول کریں، اس کو ایوالو کریں، اس کو گروم کریں، نارچر کریں، اور اس کے اندر سے ایسے بیانیے نکالیں جو ایک طرف تو ریاست کو تو مقاصد کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی انڈیپینڈنس کو بھی انشور کرتے ہیں۔ اور یہ جو ریاست جب ان گروپوں کو اجازت دیتی ہے اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس میں ان کو فریڈم دیتی ہے، اسپیس دیتی ہے کہ وہ ایڈیالوجیکل نیریٹو جو ہے ایوالو کریں، بنائیں، اور یہی وہ پہلو ہے جس نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے تو بات ہم شروع کر لیں گے کہ جب 9/11 ہوا اور پاکستان نے جو ہے عالمی جو اتحاد تھا دہشت گردی کے خلاف، اس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت پاکستان کے پاس آپشن بڑی کم تھیں، تو تب پاکستان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ ان جو جہاتی گروہ جو ہیں، یہ جو کشمیر میں ہے، جو افغانستان میں ہے، جو ادھر ہے پاکستان میں، ان کے کچھ ملتے جلتے بھائی جو سیکٹیرین طور پہ بڑے ایکٹیو تھے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ریاست نے شروع میں ان کے لیے پابندیاں لگائیں، کچھ سختیاں شروع کیں، تو وہاں پہ کچھ لوگ ریاست کی اس پالیسی سے باغی ہو کے وہ جا کے القاعدہ کے ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی نہیں تھی، اور اس وقت لال مسجد نے اتنا بڑا کرائسس کریٹ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کو ایک ٹی ٹی پی کو جنم دے سکے اور کنیکٹ کر سکے۔ وہی جہادی جو ریاست کے پالتو تھے، وہ ریاست استعمال کرتی تھی، تو وہ باغی ہوئے اور انہوں نے القاعدہ کو جوائن کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے کنٹرول میں جہاد نہیں کریں گے۔ وہاں سے ان کے اندر ایڈیولوجیکل جو ہے ایوولوشن شروع ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب ہم جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، اور یہ پورا ایک گلوبل جہاد کی ٹینڈنسی تھی القاعدہ کی، اس کو انہوں نے ایبزورب کیا پاکستانی ملیٹنٹ جتھوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جہاد نہیں ہوگا جو ریاست کے تحت ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت سارے لوگ ہر عسکری تنظیم سے جو ہے وہ چلے گئے القاعدہ میں، اور القاعدہ نے ان کے پہلے الگ الگ گروپ بنائے، پھر ان کو متحد کر دیا
ایک بینر تھرے اس کا نام تحریک طالبان پاکستان رکھا گیا. یہ لمبی بحث ہے، اس کو ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ ریاست کا اگر کنٹرول ہوتا تو ان کے نیریٹو کے اوپر، تو یہ شاید اتنی بڑی روین جو ہے ان کی ممکن نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کشمیر کے امیر عبدالرشید ترابی صاحب زندہ تھے، اور حمید گل صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات میں، تو اس وقت یہ کوسچن چل رہا تھا، اور یہ قاضی حسین احمد بڑے ایکٹیو تھے حزب المجاہدین میں، کچھ اختلافات شروع ہوئے تھے اور بات شروع ہو گئی تھی ٹرائی لیٹرل ٹرائی پارٹائٹ کی. تو اس میں کچھ جماعت کے لوگوں کے اندر غصہ تھا. پھر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ان عسکری پسندوں کا اگلا محاذ کیا ہوگا، کہاں پہ ہوں گے. تو یہ اس وقت جو ہے بات چیت چل رہی تھی. تو ترابی صاحب سے پوچھا، اور یہ بعد میں ہم نے ایک دو جہادی رہنماؤں سے پوچھا کہ کشمیر کے بعد، انہوں نے کہا کشمیر کے بعد ہم جو ہے پاکستان کو پیوریفائی کریں گے اور پاکستان میں جہاد کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی کفریہ نظام ہے. جب یہ جہادی تنظیمیں اور یہ مذہبی جماعتیں اس طرح کے بیانیے گھڑتی تھیں اور بیانات دیتی تھیں، تو تب ریاست خاموش رہتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ تو صرف یہ گھڑی گھڑائی سی باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، یہ امپلیمنٹ کہاں ہوگا، یہ تو ہمارے اتحادی ہیں کشمیر میں. لیکن یہ والا جو نیریٹو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور یہ پینیٹریٹ پہلے سے بلیو بھی کرتے تھے افغان طالبان اور ان کے اتحادی. تو یہی جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پاکستان کے اتحادی نہیں تھے، بلکہ ان کے ذہن میں اس وقت بھی پاکستان جو ہے، جب کرزئی کے دور میں، غنی کے دور میں، ایک دارالحرب بھی تھا، جہاں پہ وہ آنکھیں بند کر کے رہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ جو ہے افغانستان میں جانا ہے. اس کو ایک ایسی سرزمین ہی سمجھتے تھے جہاں پہ کوئی شریعہ نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کا جو آئین ہے اسلامی ہے، پاکستان کے قوانین جو ہے وہ پوری شریعہ کے مطابق ہے. پاکستان کے آئین کو جو ہے بہت ساری مسلم ممالک جو ہے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس طرح کا ایک آئین چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو گرو کر رہا تھا، اور چونکہ پاکستان کے تصویراتی مقاصد اتنے زیادہ تھے، اسٹریٹجک مقاصد اتنے زیادہ تھے کہ افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس اتنے obsessed تھے اس کے ساتھ، کہ وہ ساری کوششیں جو کرزئی نے کی، اشرف غنی نے کی، صلح جوئی کی، ہم ان کو نظر انداز کرتے رہے، اور انہی کو اپنا جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنا ساتھی رکھا. تو جیسے ہی ان کو کامیابی ملی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی کرنا تھا جو کہ اس طرح عسکری گروپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ایک لیجیٹیمیٹ آپ کی حکومت ہے. آپ کو یہ ایک امپیریل استعماری نظام سمجھتے ہیں، نو بادیاتی نظام کی کنٹینیوٹی ہی سمجھتے ہیں یہ پاکستان کو اور اس کی قیادت کو. تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو کیا، اور ان کے اندر غصہ پہلے سے تھا، اور یہ سینٹیمنٹ جو افغانستان میں آلریڈی جو ہے پاکستان نے کلٹیویٹ کیے تھے، افغانستان نے خود اس کو ہوا دی تھی، سب نے مل ملا کے تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس سینٹیمنٹ کے ساتھ ان لائن کیا، اور پاکستان کے خلاف ہوا بنی. پھر یہ بھی کہ ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جب آپ اتنی زیادہ آپ نیریٹو کی سطح کے اوپر آج کل بات چل رہی ہے کہ افغان جو ہے ان کو کہ یہاں پہ ہاسپٹیلٹی کی کہ آپ نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو یہ بھی ایک پورا امبیڈڈ نیریٹو ہوتا ہے ٹرائبل سائیکولوجی میں. پختون ولی ہے، پشتون ولی ہے، وہ بے شک ایک آپ اس کو ایک مقدس ایک کوڈ تصور کر لیں، لیکن ہر جتنا بھی کوڈ اچھا ہو، جتنی پریکٹس کر رہے ہو، اس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے کہیں نہ کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور مذہبی جو ایکٹر ہیں ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو جو چیز آرگومنٹ پسند ہو وہ اس کو وہاں سے لے لیتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل ڈان میں لکھا تھا، جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں سکھپا ہیں خاص طور کے اوپر جو ہے وہ پختون ولی کو لے کے، جس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ یہ کیسے انہوں نے لائلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو جو کنسیو کیا ہے، اور اس کا رسپانس کیسے دیا. بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ جب زیادہ دیر رہتے ہیں افغان مہاجرین، ان کے ہم سیاسی مسائل اس کی پس منظر میں نہیں جاتے کہ
جو یہاں پہ پیدا ہوئے ان کو یہاں پہ رہنا چاہیے تھا، یہ جو ہو رہا ہے ان کو نکالنے کا سلسلہ، یہ بہت ہی انسانی سطح کے اوپر بہت مناسب نہیں ہے۔ تو یہ آرگومنٹ تو اپنی جگہ پہ، ہم اس کے اندر نہیں جا رہے، لیکن جب آپ ایک لانگ ٹرم آپ ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ جب چاہتے ہیں کہ آپ کو صلہ ملے، تو یہ پھر ہاسپٹیلٹی اور لائلٹی کا کوشچن نہیں رہتا، بلکہ یہ جو ہے پھر بارگین بن جاتی ہے، اور اس کو پھر دوسرا جو ایکٹر ہے اس کو بارگین کے طور پہ لیتا ہے۔ اور ویسے بھی مہمان جو ہے زیادہ دیر رہے تو وہ پھر میزبان کے وسائل کے اوپر بھی بوجھ بنتا ہے، اور اس کو میزبان کا اور مہمان کا جو تعلق ہے وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر یہ رشتہ داری میں نہ بدلے۔ رشتہ داری میں بدلے تو یہ انٹیکٹ رہتا ہے، لیکن رشتہ داری ہوئی نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیمپوں میں رہے، الگ رہے، آئسولیٹ رہے۔ ایک یہ مسئلہ تھا، اور یہ اس مسئلے کے اوپر علیحدہ سے بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہوئیں اور القاعدہ نے پوری ٹرانسفارم کیا طالبان کے ذہن کو بھی، پاکستانی جماعتوں کے ذہن کو بھی۔ لیکن میجر آرگومنٹ یہی ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی اسٹرینتھ اس کے پاس رہتی ہے، اس کی جان جو ہے اس کے نیریٹو میں ہوتی ہے، اس کے نظریے میں ہوتی ہے، وہ رہا انٹیکٹ، وہ رہی قوت طالبان کے پاس، اور ریاست کے پاس اس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا۔ اور جیسے آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی اسی کی طاقت کو استعمال کر کے وہ پھر آپ کے اوپر پل پڑے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ہاسٹائل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جواز جو بھی ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، آپ بے شک ٹرائبل بانڈ کی بات کریں، ان کے ساتھ ان کے اتحاد کی بات کریں نیٹو کے اندر، بے تحاشا آپ کو دلائل ملیں گے، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی رہا۔ اب یہ کہنا آرگومنٹ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی طالبان نہ تو پشتون ولی کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ اسلام کی اخلاقی روح کی، تو یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ یہ ٹرن کر گئے ہیں آپ کے نیریٹو کے خلاف، یا آپ کے نیریٹو سے آزاد ہو گئے ہیں، آپ کی پالیسیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، تو اس قسم کے جو بیانات اب جو سامنے لے کے آنا، اور اب یہ کہنا کہ یہ افغانوں کا قبرستان ہے اور یہ بڑی قوتوں کا نہیں ہے، یہ وہی آرگومنٹ ہے جن کے خلاف ہماری ریاست کی مشینری جو ہے دن رات لگی رہتی تھی، یہاں کے صحافی، یہاں کے مولوی، یہاں کے دانشور، رائٹرز، دانشور کی مذہبی جماعتیں، کہ جی یہ تو بہت بڑی فتح ہے۔ اب اسی آرگومنٹ کو جب ہم سنتے ہیں، اور کہ یہ اب ریاست کے اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کے بڑے ہائی پروفائل لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، ان کے جو پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی آتے ہیں، تو پھر بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ریاست کا مزاج ہے اداروں کا، کہ وہ جو ہے بالکل ان کا ایٹیچیوڈ، رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پختون ولی جو ہے وہ کوئی وار کوڈ نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو اس کے کانٹیکس میں اس میں نہیں دیکھ سکتے، یہ شاید مورل اور سوشل کوڈ اس کو کہہ لیں، لیکن یہ مورل اور سوشل کوڈ جو ہے آپ کے ذہن سازی تو کر رہے ہوتے ہیں نہ کہیں نہ کہیں، اور یہ جو ذہن سازی ہے وہ مینیپولیشن بھی اس کے اندر بہت سارے ایکٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کوڈ اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ کسی وقت بھی پریکٹس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور آپ بے شک کہتے رہیں کہ طالبان پشتون ولی کے وارث نہیں ہیں، لیکن وہ ہے، وہ چونکہ اس سماج کا حصہ ہے۔ آپ کیسے ایک سماج کے طبقے کو کہیں کہ یہ والا سماج جو ہے پختون ولی کا حقدار نہیں ہے، کوڈ کا فالو نہیں کرتا، اور اسے انکار کرتے ہیں، وہ تو ہے، اور وہ کیسے یہ پورا ایک ہیریٹیج کلچر کو اب ایک دم سے علیحدہ کر کے سیگریگیشن کر دیں گے؟ یہ کوئی نمبروں کی تقسیم کی بات نہیں ہے کہ کالے کو الگ کر دیں، گورے کو الگ کر دیں، اس فیت کے بندے کو الگ کر دیں، اس فیت کے بندے کو الگ کر دیں۔ تو یہ وہ جو سوشل کوڈ ہے اور کلچرل کوڈ ہے وہ بہت ہی انٹرینچ ہوتا ہے۔ ہاں اس کی مینیپولیشن ہے تو وہ ہوتی رہے گی۔ پھر یہ کہ اب جو ہے یہ احساس کہ ہم نے انقلاب سور کو کیوں ہم نے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے اور اس کو کیوں نہیں ہونے دیا، تو اب بڑا ماڈرن افغانستان ہوتا، یا
یہ پاکستان کے برابر کا ہوتا، ہم نے کیوں ان کو حمید گل اور اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں پھنس کے، نصری اللہ بابر کے چنگل میں پھنس کے ایک رومانس جو کریٹ کیا اس مجاہدین کے اوپر کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اور اس نے افغانستان کا بیڑا غرق کیا، ہمارا بھی بیڑا غرق کیا، اور یہ ایک اسٹریٹجک بلنڈر، اس کو اب آپ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ کو مسلسل 30-40 سال سے کہہ رہے تھے تو تب جو ہے وہ یہ بات اور یہ آرگومنٹ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اب آپ طالبان کو کہتے ہیں جی کہ یہ تو نہ ان کا مذہب ہے، نہ یہ اسلام کے اصلی پیروکار ہے، نہ یہ صحیح مسلمان ہے۔ یہی پہلے آپ القاعدہ کے بارے میں، ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی کہتے تھے، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو صرف پیسے کے پجاری ہیں، یہ طاقت اور بیانیے کے اوپر جانبداری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو اپنے اوپر سے فوج اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی انا بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ انہوں نے مصلحت سے اس نکل آئے۔ یعنی جو طالبان کا پاکستان کا کردار رول تھا، یعنی طالبان مصلحتاً پاکستان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ طالبان کو تو پتہ تھا کہ مصلحتاً استعمال ہو رہے تھے، اور پاکستان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم مصلحتاً استعمال کر رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصلحتاً استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ تو اسٹریٹجک بلنڈر سے بلنڈر کا بلنڈر ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے کریکٹر کا، کردار کا، کہ وہ ہیں کیا۔ آپ کو اپنے دشمن کا بھی نہیں پتہ تھا، اور آپ کو اپنے دوست کا بھی نہیں پتہ تھا، اور آپ کا جس کو آپ دشمن کہتے تھے اشرف غنی کرزئی، وہ آپ کو بار بار آتے تھے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ باتیں بھی ہوتی تھیں، کوئی پلان بھی بنتے تھے، لیکن عمل کسی پہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہنا کہ وہ نہ نظریاتی ہیں اور نہ وہ پختون ولی کے پیروکار ہیں، تو ان کا سارا کریکٹر جو ہے وہ سودے بازی پہ مبنی ہے۔ اسی نے انہیں گستاخ بنایا ہے، اور انہوں نے احسان مندی کا جو ہے نقاب اتار دیا ہے۔ یہ اسی قسم کے بیانیے ادھر سے بھی جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے بھی، افغانستان کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے جو ہے نا جواز اور بہانے بنانا جو ہے ابھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی ان کا مائنڈ سیٹ آشکار ہو گیا ہے۔ بے شک انہوں نے مذہبی نیریٹو کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے حصار سے اور سیاسی انفلوئنس سے، بیانیوں سے نجات حاصل کی ہے، یا پختون ولی کے بل پہ کی ہے، سوشل کوڈ کے بل کے اوپر کی ہے، تو وہ ان کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کو آج کے حالات کے مطابق جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اتنی جرات تو کریں کہ یہ اس کو غلطی تو مان لیں، کیونکہ جب تک آپ غلطی نہیں مانیں گے تو تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی آپ، کیونکہ پھر اگلی غلطی کریں گے اور جواز گھڑتے رہیں گے۔ اس کو غلطی مانیں گے تو اگلی مرتبہ آپ کو جواز نہیں گھڑنے پڑیں گے، اور آپ کی اسٹریٹجی زیادہ فوکس اور کلیئر ہوگی۔ یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے، اور ادروائز تو اس کو ریویژنسٹ ویو جو ہے کہ ہر ہار کے بعد، ہر فتح کے بعد آپ کا ویو ہی چینج ہو جاتا ہے 180 ڈگری کے اوپر، تو یہ کوئی بہت اچھا شگن بھی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اداروں کے لیے، ملکوں کے لیے، اور نہ ہی اس کا امپیکٹ جو ہے کوئی اچھا اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ضرور بتائیے گا ہمیں کامنٹس باکس کے اندر کہ آپ کو آج کا نیریٹو ود عامر رانا کیسا لگا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے طالبان کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ کہ ریاست میں نے کہاں پہ غلطی کی، اور یہ بھی کہ ریاست کو اب کرنا کیا چاہیے معافی مانگنے کے علاوہ۔ تو جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے نیریٹیوز ود عامر رانا کو۔